کہ میں کئی سال سے کفن چوری کا کام کرتا تھا، مردوں کے کفن اتار کر بیچتا اور اپنی ضروریات کو پورا کرتا۔ چند دن پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین گرامی، السلام علیکم۔ فقی ابلیس مکندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضری کے لیے آ رہے تھے۔ دو راستے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا جو زور و قطار سے رو رہا تھا۔ اس کو روتا دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل پسج گیا۔ مزید بات کرنے سے پہلے اسلامک ہسٹری چینل کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری درود و سلام کی محفل میں حصہ بننے کے لیے کمنٹ میں اپنا نام ضرور تحریر کریں۔ جی تو دوستو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے نوجوان کیا ہوا؟ وہ نوجوان کہنے لگا، میں ایک بڑے گناہ کا مرتکب ہو گیا ہوں، اب میں اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہوں کہ میں کیا کر بیٹھا، میں سخت پریشان ہوں، لہٰذا مہربانی فرمائیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میری سفارش فرما دیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے گئے تو رو رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر آپ کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے یہاں آ رہا تھا کہ راستے میں ایک نوجوان لڑکے کو دیکھا جو کوئی بڑا گناہ کر بیٹھا تھا۔ وہ بہت زیادہ رو رہا تھا، اس کی آہ زدی دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، نوجوان کدھر ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نوجوان باہر کھڑا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اندر آنے کی اجازت دی تو وہ نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور رونا شروع کر دیا۔ اتنا رویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوان کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا، اللہ کے نبی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کا عرش بڑا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گناہ بڑا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا کرسی بڑی ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا، اے اللہ کے نبی میرا گناہ بڑا ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو نے شرک کا ارتکاب کیا ہے۔ اس نوجوان نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شرک کا ارتکاب نہیں کیا، کیا تو نے اللہ کی کسی بندی کو قتل کر دیا؟ اس نوجوان نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کسی بندے کو بھی قتل نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، پھر ایسا کون سا گناہ ہے جس کو تو اتنا بڑا سمجھ رہا ہے؟ اس نوجوان نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ پھر اس نوجوان نے اپنا قصہ سنایا کہ میں کئی سال سے کفن چوری کا کام کرتا تھا، مردوں کے کفن اتار کر بیچتا اور اپنی ضروریات کو پورا کرتا۔ چند دن پہلے انصار کی ایک نوجوان لڑکی دفن کی گئی۔ میں نے اپنی عادت کے مطابق رات کو جا کر اس کا کفن اتارا اور جب کفن اتار کر جانے لگا تو مجھ پر شیطان غالب آیا۔ اس نے میری شہود کو ابھارا دیا۔ میں پلٹا، میں نے اس مردہ لڑکی کے ساتھ جب میں زنا کر کے اٹھنے لگا تو مجھے آواز آئی کہ جیسے وہ لڑکی بول رہی ہو، اے اللہ کے بندے، تو نے مجھے مردوں کے مجمع میں ننگا کر دیا اور کل قیامت کے دن اللہ کے حضور حالت جنابت میں کھڑا ہونے پر مجبور کر دیا۔ وہ نوجوان کہنے لگا، اب اس کی آواز کی وجہ سے میرے دل پر ایسا رعب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہوگا اور میں اللہ کی پکڑ میں ہوں۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑا تعجب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو نے مردہ لڑکی کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ جب اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرما دیا کہ یہ ایک بڑا گناہ ہے، تو وہ نوجوان جلدی سے اٹھا اور روتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس نے سوچا کہ اس وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں، کہیں کوئی ایسی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے منہ سے نہ نکل جائے جو میری بربادی کا سبب بن جائے۔ اس لیے وہ باہر چلا گیا۔ جب وہ وہاں سے نکلا تو سیدھا پہاڑوں پر چلا گیا۔ وہ نوجوان 40 دن تک نمازیں پڑھتا رہا، سجدے کرتا رہا اور معافی مانگتا رہا۔ اس کے دل کو آگ لگی ہوئی تھی، وہ رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا رہا تھا۔ وہ اللہ کے سامنے عاجزی کرتا رہا اور دعا مانگتا رہا کہ اے اللہ، اے میرے مالک، میں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوا۔ انہوں نے بھی فرمایا دیا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اے اللہ، اب میں کہاں جاؤں؟ میرا تو تیرے سوا کوئی نہیں۔ کسی نے کیا خوب لکھا ہے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں، میرا کوئی نہیں تیرے سوا اللہ۔ جب اس نوجوان نے 40 دن تک معافی مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منایا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کا سلام کیے اور عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے پوچھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے یا میں نے پیدا کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے بھی اور ساری مخلوق کو بھی اللہ رب العزت ہی رزق عطا فرماتے ہیں۔ جب یہ باتیں ہو گئیں تو تیسری بات پوچھی گئی کہ مخلوق کو میں نے معاف کرنا ہے یا کسی اور نے کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے ہی مخلوق کے گناہوں کو معاف کرنا ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس نوجوان نے میرے سامنے رو رو کر اتنی معافی مانگی ہے کہ میں نے اس نوجوان کے گناہوں کو بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اس نوجوان کی طرف بھیجا اور فرمایا، اس کو خوشخبری سنا دو کہ تیری عاجزی اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہو گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری مغفرت کا پیغام بھیج دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑی ذات کی مالک ہے اور سزا و جزا کا مالک ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی ثابت ہوا کہ بحیثیت انسان سب کمزور پیدا کیے گئے ہیں۔ اگر جانے انجانے میں کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ کے عذاب کا مد نظر رکھ کر اس اللہ سے رو رو کر مغفرت مانگی جائے، طلب کرنی چاہیے، بے شک اللہ ہی معاف کرنے والا ہے۔ اگر بندی کی دعا میں اخلاص حد درجہ ہوگا تو نہ صرف گناہ معاف ہوں گے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں والی زندگی سے اپنے خاص فضل و کرم سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز آپ کو بلا تاخیر ملتی رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی اور نالج والی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔